بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ ہے سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، سپریم کورٹ سے ہی بڑی خبر آتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے لیے جو 102 افراد جو ہیں پچھلے 4 ماہ سے آرمی ایکٹ کے تحت حراست میں تھے۔ 103واں فرد جو ہے وہ حسان نیازی کا نام سامنے آیا ہے۔ اور دوسرا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایک سازش جو تیار ہو رہی تھی اس نے دم توڑ دیا؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خبر ہے، بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ جس طرح سے ریاستی فسطائیت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا گزشتہ چند ماہ سے، اور ویسے تو گزشتہ سال ہی شروع ہو گئی تھی جب رجیم چینج ہوئی، اور 10 اپریل کی رات تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ پاکستانیوں نے پرامن طور پر عمران خان کے حق میں ایک پرامن احتجاج کیا تھا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی وزیر اعظم کی حکومت ختم ہونے کے بعد اتنی بڑی تعداد میں عوام باہر نکلی، ورنہ عموماً یہ ہوتا رہا ہے وزیر اعظم کے حق میں نکلی۔ جی اس کے حق میں نکلی ہے، ورنہ عموماً پاکستان کی جو بدنما سیاسی تاریخ ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی بھی وزیر اعظم کی حکومت ختم ہوتی تھی تو عوام مٹھائیاں تقسیم کرتی تھی، ڈھول بجتے تھے، اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ اور میرے خیال میں وہی جو 10 اپریل کی رات کو پرامن عوامی احتجاج تھا، میرے خیال میں اس احتجاج نے پاکستان کی سیاست جو تھی نا سر، اس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا، بالکل 360، بلکہ آپ اس کو 360 نہ کہیں، یہ بنتی ہے اپ سائڈ ڈاؤن، مطلب کہ تہ و بالا کر دیا اس نے، بالکل صحیح۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پبلک کا جو ایک شعور ہے، اس کا جو عمران خان کے لیے والہانہ محبت ہے، وہ چلی آ رہی تھی۔ پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے یا کروائے گئے، یا پبلک نے عوام عمران خان کی تحقیقات ہوں گی، آج تک تحقیقات نہیں ہوئی، آج تک تحقیقات نہیں ہوئی سر۔ دیکھیں تحقیقات ہوئے سر، عمران خان خود مطالبہ کر چکا تھا۔ عمران خان نے آرمی کو چیف جسٹس پاکستان کو کہا کہ آرمی چیف جسٹس صاحب 9 مئی کے واقعات کے لیے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب تک ایک معاملے کی تحقیقات نہ ہو، کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی حکومت یہ دعویٰ کیسے کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ناقابل کو بلانا چاہیے نا، میں بالکل یہ کہوں، بالکل، اور ابھی تک وہ ناقابل تردید شواہد کسی عدالتی فورم پر، دیکھیں سپریم کورٹ میں تو چلے یہ ملٹری کورٹس کے خلاف کیس آیا جس کا آج فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں بھی تو یہ معاملات چلتے رہے، انسداد دہشت گردی میں یہ سارے شواہد پیش کر دیے جاتے۔ جن لوگوں کے مقدمات ٹرائل کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے ختم ہوئے ہیں، ان کے اب فیصلے پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ پولیس جو ہے اس حوالے سے کوئی شواہد جمع نہیں کروا سکی۔ جو یہ تھا سنم جاوید کا اور دیگر 9 خواتین کا فیصلہ آیا تھا، اس کے اندر تھا کہ پولیس نے کوئی شواہد جب پیش نہیں کیے۔ یہاں اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جج نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف جس طریقے کے مقدمات بنائے گئے ہیں یہ سارے بدنیتی پر مبنی مقدمات بنتے ہیں، اور پے در پے کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں سر، وہ جج موجود ہیں ادھر۔ بات یہ ہے کہ جو شخص، وہی بات ہے نا جو عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ جو کرپٹ نہیں ہے سر، وہ صاف ستھرے اخلاق کا ہے، صاف ستھرے کردار کا، اس کو کسی چیز کا، اس کو یار وہ یہاں پہ ہے، یہاں سے ٹرانسفر کر کے اس کو بلوچستان بھیجوا، اس کے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس نے یہاں پہ کام کرنا اس نے بلوچستان میں بھی کام کرنا ہے۔ میرے دوست ہیں جیو نیوز میں، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اویس یوسف زئی نا، آج میں نے ان کی ٹویٹ بڑی لاجیکل تھی۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سیاستدان جیل میں جاتے ہیں نا، وہ جیل سے بیماری کا بہانہ کر کے سیدھے ہاسپٹل پہنچتا ہے۔ عمران خان واحد بندہ ہے جو جیل کے اندر جس نے ٹریڈ مل اور یہ سائیکل منگوائی ہے تاکہ ہاسپٹل نہ جائے، تو اس بندے کے ارادے تو ویسے ہی سامنے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ارادے اسی طرح ہیں، اور دیکھیں کہ طنز بات صرف یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی نعمتوں سے بھی خوش نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، نہ شکرے ہیں۔ تو عمران خان تو ایک انسان ہے، وہ اس بیچارے میں 100 غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، اس میں 100 خامیاں ہوں گی، کیونکہ انسان ہے، اشرف المخلوق تو ضرور ہے، لیکن
کامل ذات تو صرف اللہ پاک کی ہے. تو اس کے اوپر جی اب یہ ٹریڈ مل کی بھائی اس کو قانون یا ضابطے جیل رولز اس کو اجازت دیتے ہیں. کیمپین نون لیگ کی دیکھی تھی نا, ایک جہاز پہ آ رہا ہے, دوسری کی سائیکل باہر جیل کے کھڑی. جی 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 یہی چیزیں ہیں, یہی طنز جو ہے یہ نون لیگ کو لے بیٹھا ہے کہ ایک مجرم آ رہا ہے جس کو اسٹیٹ جس کے سامنے لیٹی ہوئی ہے. جی جی جی, اور یہ وہ بندہ ہے جس نے قوم کی لڑائی لڑی ہے اور اس کو اور اس نے بدلے کے طور پر جی جی. اور دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں جو سازش عمران خان کے خلاف گھڑی جا رہی تھی کہ اس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا, اگرچہ اس حوالے سے پی ڈی ایم کی اپنی حکومت شدید خوف زدہ تھی. خوف زدہ اس تناظر میں تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے عمران خان کے لیے یہ دروازہ کھول دیا, دیکھیں سزا ہونا نہ ہونا تو وہ تو بعد کی بات تھی, شواہد ہوتے تو اب تک سامنے آ چکے ہوتے. سب شواہد بھی مختلف پریس کانفرنس ہو چکی ہیں لیکن کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے, صرف یہ کہا گیا پریس ریلیزز میں کہ جی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. انٹرویوز ہوتے ہیں سر, بے شک ہوتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے. اب جو انٹرویو کر رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بندہ مہینہ پہلے غائب ہو جاتا ہے, مہینہ وہ حراست میں رہتا ہے, اور مہینے ڈیڑھ بعد 40 دن بعد 2 مہینے بعد اس کو منظر عام پر لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ رٹا رٹایا بیان آپ نے پڑھ دینا ہے. اس کی کیا حیثیت اوقات یا قانونی کورٹ میں ثبوت دینے چاہیے. تو کورٹ میں آج تک کون سا ثبوت آیا؟ تو میرے خیال میں یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اس کے ورکرز کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کو 5.5 ماہ بلا وجہ بغیر کسی کیس کے زیر حراست رکھا گیا, اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں کے قیام کو غیر آئینی قرار دیا ہے. تو میرے خیال میں وہ جو ایک بار بار کہا جا رہا تھا کہ عمران خان ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوئے ہیں, فلانا کیا, یہ کیا ہے, میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جی جی نہیں ہاں, اور بالکل کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا ہے, یہ آج تک بھارت نہیں کر سکا جو پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کر دیا ہے. تو سپریم کورٹ کا سر اگر آپ فیصلہ اس تناظر میں دیکھیں نا تو سپریم کورٹ نے دوسرے لفظوں میں اس بیانیے کو ہی پنکچر کر دیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ریاستی اداروں پر حملہ کیا ہے. سر سیاسی, ہم نے پہلے بھی کہا تھا, کسی سیاسی ورکر کو, وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم کے بھی لوگ ہیں نا, اگر وہ سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ ان کے سیاسی ورکرز کو بھی دہشت گرد آپ ثابت نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ممی ڈیڈی برگر بچے ہیں, تو برگر بچوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے بازوں کا شکار کر لیا. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیریٹو آپ نے کھڑا کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے, وہ نیریٹو ختم ہو چکا. اب ملٹری کورٹس میں جو نیکسٹ کیا ہوگا اس پر اگر اپیل آتی ہے, اس سے بڑا بینچ بنتا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں, پھر اب کیا دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود وہ جج ہیں جو 2015 میں فوجی عدالتوں کے خلاف اپنا اختلافی نوٹ لکھ چکے ہیں. بالکل صحیح, تو وہ ڈسکلوز جی جی بالکل. تو اب اگر وہ آتے بھی ہیں تو میرے خیال میں ان کا جو فیصلہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک تاثر یہ بھی مجھے پہلے سے یہ تھا کہ شاید فوج بھی اب 9 مئی کے واقعات سے جان چھڑانا چاہتی ہے. تو سر اپنے شہری ہیں نا, فوج بھی اپنی ہے, شہری بھی اپنے. تو سر یہ دیکھیں عام شہری تھے. مجھے ایک بات بتائیں, 9 مئی کے روز 9 اور 10 مئی کو فوج میں کون جاتا ہے؟ عام سویلین نہیں جاتا نا, آپ کا میرا بھائی کزن ایسے لوگ جاتے ہیں. سر 9 اور 10 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے بقول 24 سے 27 کارکن ان کے مارے گئے. آج تک اس کے اوپر کوئی کیوں نہیں بولتا کہ وہ کس کی گولیوں سے وہ قتل ہوئے تھے؟ کیا ان کو انہی اداروں کے دفاتر کے اندر سے سیدھی گولیاں نہیں ماری گئی؟ یہاں ہمارے مری روڈ پہ شمس آباد کے پاس ایک لڑکے کو سر میں گولی لگی اور اس کا بھیجا کھل گیا تھا. تو یہ چیزیں تو ساری سر آن دا ریکارڈ ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن میرا اس سے مختلف ماننا ہے جی جی کہ آپ نے اگر جمہوریت میں ووٹ کسی کو دیا ہوتا ہے نا, سیاستدان, اگر سیاست میں ایسے کچھ ہوتا ہے تو میں احتجاج کروں گا کسی سیاستدان کے باہر, گھر کے باہر. میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گا جو میرے کمپیٹیٹر نہیں ہے نا. سر میری بات سنیں, لوگ ہمیشہ وہاں جا کے احتجاج کرتے ہیں جو طاقت کا مرکز ہوتا ہے. تو میرے خیال میں شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہماری عوام کو, پی ٹی آئی کی اپنی غلطی ہے آپ کے سر غلطی نہیں ہے میرے خیال میں. یہ کسی عمارت کے گیٹ کو جھنجھوڑنا. تو سر میری بات سنیں, میری اور آپ کی لڑائی ہے نا, میری بات سن لیں نا سر, سنیں اس کے بعد جواب دے دیجیے گا. میری آپ سے لڑائی ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ ہم دونوں آپس میں دشمن ہیں. کوئی تیسرا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کی اور میری لڑائی سے فائدہ اٹھا لے. سر کس نے فائدہ اٹھایا؟ آپ کو یہ نہیں پتا, طلال چودھری ایک شو میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ 9 مئی کے
جو معاملات ہیں اس کے بینیفیشری ہم ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس کی تحقیقات ہوتی تو یہ سارا کٹا چٹا کھل جاتا. سب کے سامنے سر یہ ساری چیزیں کھل جاتی, اسی وقت پبلک ہو جاتی کہ یہ اصل سازش کیا تھی, کیوں رچائی گئی اور اس کے مقاصد کیا حاصل کیے گئے. مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کی گرفتاری کمرہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کیوں کی گئی؟ ایک سابق وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بختر بند گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جایا گیا. کیوں لے جایا گیا؟ اگر عمران خان کی گرفتاری کرنی تھی, اس کے وارنٹ موجود تھے, آپ وارنٹ لے کے اس کے گھر چلے جاتے, وہاں اس کو جا کے گرفتار کر لیتے. صبح جس دن اس کی گرفتاری ہوئی 6 بجے اس نے اپنے گھر سے چلتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور یہ مجھے اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان کے پاس وارنٹ ہیں تو یہ لے کے میرے پاس آئیں, میں ان کو گرفتاری دے دوں گا. تو آپ نے اس طریقہ کار کی خلاف ورزی کیوں کی جو قانونی طور پر, اصولی طور پر پہلے سے اس نظام کے اندر رائج ہے؟ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کے گرفتار کرنے کے لیے جو عدالت کی, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو وقار تھا, تکریم تھی, آپ نے اس کی خلاف ورزی کی, اس کو روند ڈالا. آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار سر جی نوٹس لینا, عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں اسلام آباد کو, تو نوٹس لیں, معاملے کو سلجھائیں. اچھا, تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو معاملات اب تک یہاں تک پہنچی ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائی لوگوں کو جواب دے تو ہوتے ہیں نا, لوگ پھر تنقید کرتے ہیں, پھر لوگ پتہ جاتا ہے, پھر یہی بات ہے نا, پھر اس کے اوپر کیس بن جاتے ہیں. ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر تحقیقات کریں گے اور ٹویٹس کرنے والوں کو پکڑیں گے. تو سر اس طرح تو نہیں ہوتا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج شاید 9 مئی کے حوالے سے جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا, کھڑا کیا گیا تھا, میرے خیال میں آج اس کو بارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے. اور اس کے وہ ورکرز جن سے میرے خیال میں ایک بار پھر عمران خان کے خلاف یہ بھی سازش کی جا رہی تھی کہ 9 افراد کو درخواستیں سپریم کورٹ میں دلوائی گئیں اور کہا گیا کہ ہم فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے خوش ہیں, شاید ان کو بعد میں وعدہ معاف گواہ بنا کر ایک بار پھر عمران خان کے خلاف کسی قسم کے کوئی گواہ تیار کیے جاتے, ان کو تیار کیا جاتا کہ وہ عمران خان کے خلاف بیان دیں. لیکن بات گھوم پھر کے وہی آتی ہے کہ آپ نے اوپر عمران خان ہے ٹاپ ٹیئر پہ, لاسٹ ایئر پہ اس کے کارکن ہیں, درمیان کی تمام پولیٹیکل قیادت کو یا تو آپ نے پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا یا آپ نے اس کو دیگر جماعتوں کے اندر گھسیڑ دیا. تو وہ جو اوپر سے نیچے تک آپ نے وہ لنک بنانا تھا وہ آپ کہاں سے ثابت کرتے؟ چلیں, قانون موجود ہے نا کہیں تو موجود ہے, جس کے بھی خلاف یا حق میں چلنا ہے اس لا آف دی لینڈ کو چلنا چاہیے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.